أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. پروردگار عالم نے نوالوں نام علی میں ایسی کیا حیات، ایسی کیا تازگی، ایسی کیا روح رکھی ہے، جب تک نام علی نہ لو تو خود اپنے ہونے کا بھی احساس نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے نام علی ہی سے زندگی بنائی ہے. جو زندہ ہو اور نام علی نہ لے، اللہ کی نگاہ میں وہ چلتا پھرتا مردہ ہوا کرتا ہے. نام علی صرف یہی نہیں کہ حیات کا نام ہے، نام علی حیات کا بھی نام ہے، نام علی عزتوں کا بھی نام ہے، نام علی شرافتوں کی بھی پہچان ہے، نام علی طہارتوں کی بھی پہچان ہے، نام علی سیادتوں کی بھی پہچان ہے، نام علی نجابتوں کی بھی پہچان ہے، نام علی امامتوں کی بھی پہچان ہے، نام علی نبوتوں کی بھی پہچان ہے، نام علی رسالتوں کی بھی پہچان ہے، نام علی ولایتوں کی بھی پہچان ہے. اور بات آگے کی کر دوں کہ نام علی خود اس کے ہونے کی پہچان ہے. ثابت کر کے بتاؤ علی کے بغیر کہ وہ ہے. بتاؤ علی کو ہٹا کے ثابت کر کے بتاؤ کہ کیسے ثابت کرو گے کہ کوئی ہے
جسے تم واحد کہہ رہے ہو، جسے احد کہہ رہے ہو، جسے اکبر کہہ رہے ہو، اللہ نے تو اتنا بڑا اشارہ دے دیا کہ اپنا ایک سب سے بڑا وصف اکبر وہ علی کے نام کے ساتھ ہی رکھ دیا، یا تو وہ اکبر ہے یا علی اکبر ہے۔ اگر بغیر نبی و علی، بغیر محمد و علی، وہ جو علی اعلیٰ ہے، جو علی عظیم ہے، اگر بغیر محمد و علی سمجھ میں آ سکتا ہوتا تو سب سے پہلے ابو جہل کو پتا ہوتا کہ اللہ ہے۔ میں نے اشاروں میں بات کی ہے بھائی، میں نے تو ابو جہل ایک استعارہ، ایک اشارہ کیا ہے، اس جیسے اور بھی بہت سے تھے۔ عرب کے کسی خود ساختہ عالم کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ ہے۔ عرب جانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی لا الہ الا اللہ بھی ہے، عرب کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی وحدہ لا شریک بھی ہے، عرب کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی احد ایسا ہے جو ایک ہوتے ہوئے ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ کیا کہنے، جدھر ہیں آپ سلامت رہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی احد ہوتے ہوئے، ایک ہوتے ہوئے، احد ہوتے ہوئے بیک وقت ہر مخلوق کو رزق بھی دیتا ہے، ہر مخلوق کو خلق بھی کرتا ہے، ہر مخلوق کی دعا بھی سنتا ہے، ہر بیمار کو شفا بھی دیتا ہے، ہر مردے کو زندہ بھی کرتا ہے، ہر زندہ کو مردہ بھی کرتا ہے، گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، انسان کی دعا بھی قبول کرتا ہے، ماؤں کی گودیوں کو بھی بھر دیتا ہے، پیٹ بھی بھر دیتا ہے، زمین بھی بھر دیتا ہے۔ بیک وقت زمین کا بھی خالق ہو سکتا ہے، وہ بیک وقت آسمانوں کا بھی خالق ہو سکتا ہے۔ عرب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی احد ایسا کام کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے رزق والا خدا الگ بنایا تھا، خلق والا خدا الگ بنایا تھا۔ جیتے رہے سلامت رہے۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی احد ایک ہوتے ہوئے سارے کام کر سکتا ہے، اس لیے ان کے ہاں خلق کرنے والا خدا الگ تھا، رزق دینے والا خدا الگ تھا، بارش برسانے والا خدا الگ تھا، بادل لانے والا خدا الگ تھا، اولاد دینے والا خدا الگ تھا، شفا دینے والا خدا الگ تھا۔ سارے خدا الگ الگ بنا لیے اور ہر خدا اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوں سے اتنی محبت ہے، آپ کے حوالے کر دیا، اپنے بنائے ہوں سے بڑی محبت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بنائے ہوں سے نہیں، ہمارے بنائے ہوں سے محبت ہے۔ اتنی عادت ہو گئی کہ ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی احد ہوتے ہوئے ہر کام کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے خلق کرنے والا خدا الگ، رزق دینے والا خدا الگ، شفا دینے والا خدا الگ، اولاد دینے والا خدا الگ، ہوا چلانے والا خدا الگ، بارش برسانے والا خدا الگ، شفا دینے والا خدا الگ، سفر میں حفاظت کرنے والا خدا الگ، سب بنا لیا۔ 365 خدا بنا لیے، لفظ 3 سے بڑی محبت ہے، 365 خدا بنا لیے، 365 بدھ بنا لیے، یہ وہ خدا، یہ وہ خدا، یہ وہ خدا، یہ وہ خدا۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، صحیح مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا ہے، بس دو ٹوک بات کرنا ہے، اور آپ کے اذہان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے ایک تحقیق، ایک معرفت، ایک تسلیم، ایک تعبیر، ایک تفسیر اور ایک پوری تاریخ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بتاؤ، ان اتنے بڑے 365 جاہل قبائل کے سامنے کسی ایک محمد کو یہ سمجھانا تھا کہ کوئی ایک ہے جو ایک ہوتے ہوئے خلق بھی کرتا ہے، ایک ہوتے ہوئے رزق بھی دیتا ہے، ایک ہوتے ہوئے شفا بھی دیتا ہے، ایک ہوتے ہوئے اولاد بھی دیتا ہے، اور ایک ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود ہے۔ سمجھ گئے تو میرا سلام۔ اب کیسے سمجھائے مصطفیٰ ان جاہل عربوں کو، ان جاہل عربوں کو کیسے سمجھائے کہ یہ 365 نہیں، کوئی ایک ہے، کوئی احد ہے جو ایک ہوتے ہوئے سارے کام کرتا ہے۔
وہ ایک ہوتے ہوئے سارے کام کرتا ہے. تصور کرو کہ تمہارے ملک پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جو جہالت میں ابھی تک ڈوبا ہوا ہے. تصور کرو کہ کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں ترقی پہنچی ہی نہیں, جہاں کمپیوٹر پہنچا ہی نہیں, جہاں تمہارا یہ موبائل فون پہنچا ہی نہیں, جہاں انٹرنیٹ پہنچا ہی نہیں. اب تم وہاں گئے, اس علاقے میں گئے اور اس علاقے والے کو دیکھا کہ نہ ان کے کوئی گاڑی ہے, نہ ان کے کوئی پہیا ہے, نہ ان کے کوئی ترقی کی چیز ہے, وہ اسی طرح پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں. اب تم انہیں یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ کہاں جہالت میں پڑے ہوئے ہو, دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ کمپیوٹر ایجاد ہو گیا ہے, بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کیا آسمانوں کی خبریں لے کے آؤ. اب مجھے بتاؤ انہیں کیسے یقین دلاؤ گے؟ جیسے ہی تم ان سے یہ کہو گے کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ تمہارے ہاتھ میں آسمانوں کی خبریں آ جائیں گی, وہ پلٹ کے کہے گا جاہل ہو, کوئی شاعر ہو, کوئی مجنون ہو, دیوانے ہو گئے ہو, کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو کس طرح سمجھایا جائے گا؟ دو ہی طریقے ہیں ان جاہلوں کو سمجھانے کے لیے. یا تو خود کمپیوٹر بن جاؤ, یا کمپیوٹر لا کے دکھاؤ کہ دیکھو بھائی یہ ہے. تو اب مصطفیٰ کے سامنے بھی یہی مسئلہ تھا, اور جاہل عربوں کو اعلیٰ ترین تعلیم اور علم کی بات سمجھانا تھی کہ کوئی احد ہے جس کا نام اللہ ہے, وہ آسمانوں کا بنانے والا ہے, وہ زمین کا بنانے والا ہے, وہ انسانوں کا بنانے والا ہے, وہ ایک وقت میں سب کو رزق دیتا ہے, وہ ایک وقت میں سب کو خلق کرتا ہے, وہ ایک وقت میں سب کو حیات دیتا ہے, وہ ایک وقت میں سب کو سانسیں دیتا ہے, وہ ایک وقت میں سب کو شفا دیتا ہے, وہ ایک وقت میں سب کی حفاظت کرتا ہے, وہ ایک وقت میں سب کو حالات دیتا ہے, وہ ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہے. تو محمد کیسے سمجھائے؟ ان کے پاس بھی دو ہی طریقے تھے, یا تو اللہ کو لا کے دکھا دے کہ یہ ہے, یا خود اللہ والے کام کر کے بتا. یہ سلامت, جیسے آپ یہ علمی جملے سن رہے ہیں, سلامت رہے ہیں. خدا چودھری صاحب کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں بلند مراتب عطا فرمائے. تو اب پیغمبر کے پاس بھی دو ہی طریقے تھے, یا تو اللہ کو بلا کے دکھائیں یہ رہا اللہ, وہ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ جو دکھائی دے جائے وہ اللہ نہیں ہے, جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہے. دوسرا ایک ہی طریقہ رہ گیا کہ وہ سارے وہ کام کر کے بتائیں جو اللہ والے کام جو اللہ والے کام کریں. اب کوئی ایسا جو اس کو سمجھانا چاہے, وہ خود وہ تو نہیں ہو سکتا, کوئی اللہ تو نہیں ہو سکتا, جو بھی ہوگا اللہ کی مخلوق ہی ہوگا, اللہ کی مخلوق ہی ہوگا نا, جو بھی ہوگا اللہ کی مخلوق ہوگا. اور اب جس کو اللہ منتخب کرے گا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم انہیں بتاؤ کہ میں ہوں, تو اب میں عالم اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اللہ جسے منتخب کرے کہ تم ان جاہلوں کو سمجھاؤ کہ میں ہوں, تو اللہ پر یہ بات واجب ہے کہ جتنے صفات اس کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے اسے دے دے. کیسے سمجھائے گا مصطفیٰ, کیسے سمجھائیں گے کہ وہ خالق ہے؟ مصطفیٰ کیسے سمجھائیں گے کہ وہ رازق ہے؟ مصطفیٰ کیسے سمجھائیں گے کہ وہ شافی ہے؟ مصطفیٰ کیسے سمجھائیں گے کہ وہ ہوا چلاتا ہے؟ مصطفیٰ کیسے سمجھائیں گے کہ وہ بارش برساتا ہے؟ کیسے سمجھائیں گے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ ہوا چلا رہا ہے, میرا اللہ رزق دے رہا ہے, وہ کہیں گے کہ تمہارا اللہ کیا, یہ ہمارا بنایا ہوا بت ہوا چلا رہا ہے, یہ تو جو رزق دے رہا ہے یہ ہمارا یہ والا بت رزق دے رہا ہے. تو اب مصطفیٰ کو یہ بات ثابت کرنا ہے کہ احد ایک ہوتے ہوئے ہر کام کر رہا ہے, تو کوئی تو ایسا ہو کہ جو بندہ ہوتے ہوئے اللہ والے کام کر کے بتائے کہ جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے, جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے. اس لیے ضروری تھا کہ علی ممبر پر بیٹھ کر ایسے انگلی گھما کر بتائے کہ رزق ایسے تقسیم کیا جاتا ہے. ضروری تھا کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ ہو کے بتائیں کہ جب میں بندہ ہوتے ہوئے 40 جگہ ہو سکتا ہوں تو وہ اللہ ہوتے ہوئے ہر جگہ نہیں ہو سکتا. ضروری ہے نا, بڑی منطقی بات کر رہا ہوں. عالم اسلام سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ضروری تھا اپنے صفات سمجھانے کے لیے کہ کسی عبد کو اپنے جیسا بنا تھا,
جملہ کہا، چپ ہو گئے. اب چونکہ جملہ میری زبان سے صادر ہو گیا ہے تو میں سمجھاؤں گا کہ ضروری ہے قدرت کے لیے کہ کسی عبد کو ایسا بنائے کہ جو وہی والے کام کرے جو اللہ کرتا ہے. اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. یہ جملہ تھا محفوظ کرنا، اس جملے کو محفوظ کرنا چاہیے تھا. اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. مسلسل تیسری تقریر ہے میری ملک عظیم پر، اسی شہر ملتان میں مسلسل تیسری تقریر ملک عظیم پر، اور میں کہہ چکا کہ میں مسلسل تیسری تقریر کر رہا ہوں اور آج تیسری تقریر اور داخل ہو رہا ہوں. اللہ نے کہا، کل ممتاز آباد میں عرض کر رہا تھا، اس سے پہلے بہادرپور میں عرض کر رہا تھا، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اب تیسری منزل میں داخل ہو گیا. اللہ نے کہا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم الملک العظیما. تم کب تک جلتے رہو گے آل ابراہیم سے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کب تک حسد کرو گے، کب تک حسد کرو گے آل ابراہیم سے؟ ہم نے تو انہیں کتاب بھی دے دی، ہم نے تو انہیں حکمت بھی دے دی، ہم نے انہیں ملک عظیم دے دیا، اور جب ہم دے دیتے ہیں تو واپس لیتے نہیں ہیں، اور دیتے ہی یہ دیکھ کر ہیں یہ ہے ہی اسی قابل کے اسی ہی کو دیا جائے، اس کو ہی دیا جائے، اس کو ہی دیا جائے. اتنا چھوٹا سا ملک دیا جناب سلیمان کو، پرسوں کی تقریب میں عرض کر رہا تھا، چھوٹا سا ملک دیا جناب سلیمان کو، اسے ملک عظیم نہیں کہا، نہیں کہا نا ملک عظیم. وہ بات دہرانا نہیں ہے، اس سلسلے کی آخری آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں. ملک دیا جناب سلیمان کو اور پوری تفصیل بیان کر چکا پرسوں کی تقریر میں، دہرانا نہیں ہے. جب سارا ملک دے دیا، ہوا پر اختیار دے دیا، جنات پر اختیار دے دیا، سرکش شیاطین پر اختیار دے دیا، پرندوں کی بولیوں کا علم دے دیا، وقت پر کنٹرول دے دیا، کہا یہ ملک تمہارے نام کر دیا. اور اے سلیمان، اے سلیمان، اے سلیمان، زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے، اپنے دائرہ کار میں گفتگو کامل ہو جائے گی، اس لیے کہ میرے بعد محترم ذاکر اقبال حسین بجاڑ والا صاحب تقریر کریں گے، لیکن جتنی بھی بات ہے میرے ساتھ جڑ کر سننا. ایک بار اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ملک دے دیا، اے سلیمان ہم نے تمہیں ملک دیا. ملک سلیمان کو ملک عظیم نہیں کہا، نہیں بھائی، ملک سلیمان کو ملک عظیم نہیں کہا، اسے ملک سلیمان کہا. یعنی ملک سلیمان ملک عظیم نہیں ہے. ملک عظیم کون سا ملک ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ عظیم ہے. اللہ جی سلامت ہے، اللہ عظیم ہے نا، تو جو اپنی عظمت کے ساتھ ملک دے گا اس ملک کو اللہ نے ملک عظیم کہا. جب ملک سلیمان دے دیا جو کہ ملک عظیم نہیں ہے تو فوراً کہا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. اے سلیمان یہ ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے. پہلے تو ذرا اس لہجے پر آپ غور کریں. یہ ہم نے تمہیں یہ ملک عطا کر دیا ہے، اب مرضی ہے تمہاری، چاہو تو اپنے پاس رکھنا، چاہو تو کسی کو بھی دے دینا، ہم تم سے پوچھیں گے نہیں. تو اس اختیار کے ساتھ جاتا ہے. یہ وہ ملک کا مالک چاہے تو اسے اپنے پاس رکھ لے یا اس میں کسی کو بھی شریک کر لے، اس میں کسی کو بھی شریک کر لے، کچھ بھی اس میں سے تقسیم کر دے. ملک عظیم، اللہ نے کہا ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دے دیا. یہ ملک عظیم ہے کیا؟ مسلسل عرض کرتا ہوں، وہاں پر بھی عرض کیا اور کل ممتاز آباد میں بھی عرض کیا. اب ذرا آگے کی بات سن لو اگر اجازت ہو، اور یہیں پر گفتگو بالکل آخری مراحل میں داخل ہو جائیں گے. ملک عظیم کیا کیا ہے عرض کر چکا. ملک عظیم کیا ہے؟ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. یہ ہماری عطا ہے، چاہو تو اپنے پاس رکھنا، چاہو تو کسی کو بھی دے دینا. کیا کہنے بابا، ہم تم سے حساب نہیں لیں گے، ہم تم سے پوچھیں گے نہیں یہ اس کو کیوں دے دیا، کیا کہنے بابا، ہم نے تمہیں دیا تھا یہ تم نے اس کو کیوں دے دیا. اللہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو دیکھ کر دیتا ہے کہ اگر یہ کسی کو دے گا تو اس کو ہی دے گا جسے ہم دیتے. جی جیسے آپ سن رہے جسے ہم دیتے. اب جب ملک سلیمان اس اذن کے ساتھ جا رہا ہے کہ کسے بھی شریک کر لینا، تو جن کے پاس ملک عظیم ہے ان کے پاس کتنا اختیار ہے، کتنا اختیار ہوگا ان کے پاس. اب آؤ ملک عظیم کی گفتگو تمہارے حوالے کرتا چلا جاؤں. ایک
एक झलक दिखाऊंगा और पलटूंगा उस अजीम जुमले पर जो मैंने अभी रोका हुआ है। ये जुमला जो कि मेरे जहन में आया तो मैं बात यही कहता हूँ कि जो बात मिंबर पर बैठ कर जहन में आ जाए वो आपकी ही किस्मत की होती है। बताया जाता है कि इनको बताओ, इनको ये भी बताओ। लीजिए आपके हवाले करता हूँ। अली बैठे हुए हैं, मसनद क़ज़ा पर अली बैठे हुए हैं और अली मसनद क़ज़ा पर बैठकर फैसले कर रहे हैं, मोजज़ात दिखा रहे हैं, इख्तियार दिखा रहे हैं, सवालात के जवाबात दे रहे हैं। अली के चाहने वाले अली के दाएं बाएं बैठे हुए हैं, अली के नासिर, अली के चाहने वाले मीसम सिफत लोग, अम्मार सिफत लोग, सलमान सिफत लोग, अबू ज़र सिफत लोग, अबू अय्यूब सिफत लोग, जाबिर सिफत लोग, कम्मर सिफत लोग, हुज्र इब्न उदै जैसे, रुशैद हजरी जैसे सब बैठे हुए हैं। और इतने खुशकिस्मत, इतने खुशकिस्मत, इतने खुशकिस्मत कि जब भी देखते हैं तो अल्लाह ही का चेहरा नजर आता है। जब चाहा निगाह उठाई और अल्लाह का चेहरा देखा, जब चाहा निगाह उठाई वजहुल्लाह पे निगाह पड़ गई। इतने खुशकिस्मत लोग बैठे में अली के साथ। ऐसे में एक बूढ़ी औरत रोती भी आ गई, रो रही थी। अली ने कहा क्या मामला हुआ? कहा या अली या अबुल हसन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मर गया। अली ने कहा बहुत अफसोस हुआ। हाँ चलो ठीक है, अगर चाहती हो कि गुस्ल कफन और दफन का इंतजाम किया जाए तो अभी इंतजाम हो जाएगा। उसने कहा मैं ये नहीं चाहती। समझ गए तो बोले ना भाई। अब उस बूढ़ी औरत की मारिफत देखना, मारिफत, मारिफत किस चीज का नाम है? उस बूढ़ी औरत की मारिफत देखना। अपने बेटे के लाशे को छोड़कर आइए, मैयत को छोड़कर आइए, जनाजे को छोड़कर आइए और आ गई अली के पास। और अब अली से कह रही है कि या अमीरुल मोमिनीन, जो आप कह रहे हैं मुझे वो नहीं चाहिए, उस कफन का इंतजाम हो जाएगा, दफन का इंतजाम भी हो जाएगा। अली मुस्कुरा के कहते हैं फिर क्या चाहती है? कहती है अब मारिफत उसकी देखो, सामने वजहुल्लाह है, सामने ऐनुल्लाह है, सामने यदुल्लाह है, सामने उज़्नुल्लाह है, सामने जम्बुल्लाह है, सामने लिसानुल्लाह है, सामने कुदरतुल्लाह है। और अब वो बूढ़ी औरत जानती है, मारिफत रखती है। उसने कहा मौला मुझे ये नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए? अब मारिफत देखो, मारिफत इसको कहते हैं, मारिफत इसको कहते हैं। कहा मैं ये चाहती हूँ कि या तो मैं भी मर जाऊं या फिर मेरा बेटा जिंदा हो जाए। जानती है, जानती है ना कि यदुल्लाह का इख्तियार क्या है, जानती है कि हुज्जतुल्लाह का इख्तियार क्या है, जानती है कि जो जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा होता है उसके पास होता क्या क्या है, जानती है। रोका है मैंने जुमला, आप में से चंद लोग खामोश हो गए। अरे आज के बड़े बड़े आलिमों से ज्यादा तो जानने वाला अबू जहल था। आप चुप हो गए कि ये मैंने क्या बात कह दी। आज के बड़े बड़े जुगादरी आलिमों से ज्यादा जानने वाला अबू जहल था, इसलिए कि उसे पता था कि जब भी इस रूए अर्ज पर किसी ने अल्लाह का नुमाइंदा, अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल होने का दावा किया है तो उसके पास मौजज़ा जरूर होता है। उसने अबू जहल ने कहा अगर तुम नबी हो तो इस चांद को दो टुकड़े करके तो दिखाओ। ये बात पेश करनी कि मालूम था उसे कि जो हुज्जत खुदा होता है उसके पास जमीन का इख्तियार भी होता है और आसमान में अफलाक में जितने मखलूकात हैं सबका इख्तियार उसके पास होता है। अब उस औरत वो तो चाहने वाली थी ना अली की, वो चाहने वाली थी तो वो यकीनन उम्मुल मारिफत भी हो सकती है। भाई देखो कहीं अबू जहल है तो कहीं उम्मुल जहल भी तो होगी। भाई सलामत रहे आप। अबू जहल तलाश कर लिया तो जरा उम्मुल जहल भी तलाश कर लेना तो आपको ज्यादा पता होगा। आज ये औरत वो है जो उम्मुल मारिफत है, जिसे मारिफत। उसने कहा या अली मैं चाहती हूँ कि या तो मैं भी मर जाऊं, इसलिए कि मेरी जिंदगी का वाहिद और आखिरी सहारा मेरा जवान बेटा था, और अगर ना हो तो उसे जिंदा कर दीजिए। यकीन मानो मेरा दिल कहता, जब मैंने रिवायत पढ़ी तो मेरा दिल कहता है कि अली के दाएं बाएं जितने अली के चाहने वाले थे वो सब हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, उनके चेहरे पे सुर्खी आ गई है। कहेंगे क्यों भाई, वो औरत तो बेचारी बड़ी परेशान है और ये हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा हंस इसलिए रहे हैं कि इंतजार में थे कि अभी अली चलते हुए जाएंगे, हम पीछे पीछे जाएंगे, अली मुर्दे के सराहने पहुंच जाएंगे, ठोकर मार के कहेंगे कि अली के हुक्म से जिंदा हो जाओ, और हम अपने मौला का ये मौजज़ा अपनी जागती आंखों से देखेंगे। सब खुश थे कि अभी अली उठेंगे, लेकिन
علی نہیں اٹھے، علی بیٹھے ہی رہے، علی بیٹھے ہی رہے، اصحاب انتظار میں کہ علی اٹھ کے جا ہی نہیں رہے اور قوم بھیجنے کے ہی نہیں رہے، علی بیٹھے رہے۔ ایک بار علی نے اس عورت کو بلایا، میرے قریب آ جا، سلیمان کو ملک دیا تھا، اپنے پاس رکھنا چاہو تو کسی کو بھی دے دینا، ہم پوچھیں گے نہیں۔ یہ ملک سلیمان نہیں ہے، یہ ملک ہے فخر سلیمان کا، یہ ملک ہے ملک عظیم، یہ ملک ہے ملک علی، یہ ملک ہے ید اللہ کا ملک۔ اب علی نے کہا میرے قریب آ جا، وہ قریب آئی، علی نے کہا جا اپنے بیٹے کے مردے کے سرہانے کھڑی ہو کے یہ کہنا کہ اٹھ جا، علی نے تجھے زندہ طلب کیا ہے۔ فرمائی نا، یہ ہے وہ اختیار جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے سلیمان کو چھوٹا سا ملک دیا تو اختیار کے ساتھ دیا ہے، اور آل ابراہیم کو تو ہم نے اپنا ملک دے دیا ہے۔ بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ، آل ابراہیم کو ہم نے اپنا ملک دے دیا ہے، جسے ملک عظیم کہا ہے۔ سوچو آل ابراہیم کے پاس جو ملک ہے اس کا اختیار کتنا اللہ محدود ہوگا، اتنا اللہ محدود اختیار ہوگا۔ ملک عظیم دیکھیے، آل ابراہیم یہ ملک عظیم ہے۔ کیا میں نے کل عرض کیا کہ ملک عظیم پھیلا ہوا ہے چاروں طرف لامحدود وسعتوں کے ساتھ، توجہ میری جانب، لامحدود وسعتوں کے ساتھ ملک عظیم پھیلا ہوا ہے۔ ملک عظیم وہ کہ جب تک عظیم ہے تب تک ملک عظیم۔ سلامت رہے ہیں نہیں جعفری صاحب، جب تک عظیم، قاسم نقوی صاحب، جب تک عظیم ہے تب تک ملک عظیم۔ دیکھیں ملک سلیمان کہہ دیا، ملک عظیم نہیں کہا، ملک سلیمان کہا تو جب تک سلیمان تھے، جب تک وہ ملک، اب کہاں ہے ملک، کہاں نظر آ رہا ہے ملک سلیمان؟ دکھاؤ اس کی وسعتیں کہاں ہیں، دکھاؤ وہ تخت سلیمان کہاں ہے، دکھاؤ وہ تخت بلقیس کہاں ہے، دکھاؤ وہ اڑنے والا تخت کہاں ہے۔ جب تک سلیمان رہے تب تک ملک رہا، سلیمان گئے ملک ختم۔ اللہ نے آل ابراہیم کو جو ملک دیا تو یہ نہ کہا کہ یہ ملک آل ابراہیم ہے، کہا یہ ملک عظیم ہے، ہم بھی عظیم ہیں، جب تک ہم رہیں گے تب تک یہ ملک رہے گا، اور جب تک یہ ملک رہے گا تب تک آل ابراہیم کا رہنا واجب ہے، تب تک آل ابراہیم کا رہنا واجب ہے۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا آل ابراہیم کو جو ملک دیا وہ جغرافیے میں محدود نہیں تھا، وہ سرحدوں میں محدود نہیں تھا۔ آل ابراہیم کا ملک دیکھو کہ آل ابراہیم کا ملک یہ ہے کہ ان پر درود پڑھا جاتا ہے، یہ درود ملک عظیم ہے۔ یہ کل پوری درود پہ تقریر کر چکا، دہرانا نہیں ہے، یہ درود ملک عظیم ہے جو اس نے آل ابراہیم کو دے دیا۔ اس لیے ملک عظیم ہے کہ وہ عظیم خود درود پڑھ رہا ہے۔ کہا ہے آل ابراہیم یہ درود تمہارا ملک عظیم، جب تک ہم ہیں درود ہوتا رہے گا۔ مجھے بتائیے اللہ کب تک ہے؟ اس کے لیے لفظ تک تو استعمال ہی نہیں ہوتا، تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ لفظ ہمیشہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن وہ رہے گا، اور جب تک وہ رہے گا تب تک درود ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ لفظ یسلون آپ بہت بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، صیغہ ہے مضارع کا صیغہ، اور جہاں مضارع کا صیغہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درود پڑھ رہا ہے اور پڑھتا رہے گا۔ اور یہ ملک عظیم آل ابراہیم کو دے دیا۔ یہ درود ہے کیا؟ درود تو آپ پڑھتے رہتے ہیں، مجھے پڑھنا نہیں تھا جملہ لیکن ذہن میں آ گیا۔ اللہم صلی علی، درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہی درود ابراہیمی ہے۔ پروردگار درود بھیج محمد پر اور ان کی آل پر ویسے ہی جیسے تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر درود بھیجا، ابراہیم پر اور ان کی آل پر، ابراہیم پر اور ان کی آل پر، کہیں دوستوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ بھائی ابراہیم تو خود دوست ہے، بھائی کسی کا دوست ہونا الگ ہے اور اللہ کا دوست ہونا الگ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، تو پیغمبر تشریف فرما تھے اور جب آیت درود اتری
اس روایت محرقہ سے ابن حجر مکی نے یہ روایت لکھی، آپ کے حوالے کرتا ہوں، اہل سنت کا حوالہ دے دیا۔ میرے محترم اہل سنت برادران تشریف فرمائے، میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، اور میں ہمیشہ ان کے احترام کا درس بھی دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ وہ کس قدر ذہین ہیں کہ باتیں سمجھتے ہیں۔ جو علی کی بز میں آ جاتا ہے آتا ہی اس لیے ہے کہ ذہین ہے، آتا ہی اس لیے کہ ذہین ہے، ذہانت والا ہے۔ تو صاحب سوائق محرقہ نے روایت لکھی کہ بات یہ ہے کہ دیکھیے جب میں بہت بڑا حوالہ دے دوں تو پھر تسلیم کرنا سب پر واجب ہو جاتا ہے۔ حوالہ دے دیا، سب کے گھروں میں یہ کتاب موجود ہے، جا کے پڑھ لیجیے گا، برق سوزا، اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب لکھتے ہیں کہ پیغمبر جیسے ہی آئے درود پیغمبر نے پڑھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر نے آئے درود پڑھی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کا احترام کیا کرو کہ ایک صحابی بیچ میں سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ دیکھیں نا، اگر اصحاب نہ ہوتے تو ہمیں فضیلت علی کی احادیث کہاں سے ملتی؟ بڑے بڑے سچے صحابہ نے کچھ باتیں کی ہیں، آج کے لوگ تو بڑے جھوٹے ہیں، ادھر ادھر بڑے جھوٹے لوگ پھر رہے ہیں۔ 1400 برس پہلے بڑے سچے لوگ گزر گئے، اتنا سچ بولا کہنے لگے کہ اگر علی نہ ہوتے تو اتنا سچ۔ دیکھیں نا سچ بول کے گئے ہیں۔ تو اب ایک جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ سوال ہے، پوچھو سوال۔ کہا یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ تو پیغمبر نے پہلے تو ایک لفظ کہا سنو جب بھی درود پڑھنا مجھ پر درود بطرہ نہ پڑھنا، درود بطرہ یعنی مجھ پر تم بریدہ درود نہ پڑھنا۔ بطرہ لفظ نکلا ہے ابتر سے، ان شانئک ھو الابتر، اور ایسا درود نہ پڑھنا جس میں میری اولاد شامل نہ ہو۔ اگر کہیں سے آواز آ جائے صلو علی الحبیب اور جواب میں آئے صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ درود بالکل غلط ہے۔ اس لیے ہے کہ صاحب سوائق محرقہ نے بڑی صراحت کے ساتھ حدیث لکھ دی کہ پیغمبر نے کہا مجھ پر آدھا درود نہ پڑھنا، دم کٹا درود نہ پڑھنا، درود بطرہ نہ پڑھنا جس میں میری اولاد شامل نہ ہوا نہ پڑھنا۔ کہا یا رسول اللہ کیسے پڑھا جائے؟ کہا ایسے پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہا کہ لفظ علا بھی بیچ میں نہ رکھنا، اس لیے کہ مجھے اپنے اور اپنی اولاد کے درمیان علا کا فاصلہ بھی برداشت نہیں ہے۔ تو درود ملک عظیم، آل محمد کا ملک عظیم ہے درود، اس لیے کہ اللہ پڑھ رہا ہے، یہ درود ملک عظیم ہے، آل محمد کا ملک عظیم درود ہے، درود، اور کوئی یہ درود چھین نہیں سکتا، اس لیے کہ درود کو اپنا پتہ معلوم ہے۔ اگر کسی اور پر درود بھیجو گے نا تو وہ وہاں جائے گا نہیں، اتنا ذہین ہے یہ درود کہ اپنے ہدف تک ہی جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ذہین ہے جو اپنے ہدف تک جاتی ہے، اس کا نام ہے لعنت۔ یہ دونوں چیزیں اپنے ہدف تک جاتی ہیں، اپنے مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے درود ملک عظیم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پڑھ رہا ہے اور ملائکہ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ ملک عظیم، اور جہاں آل ابراہیم اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے آل ابراہیم کا ملک عظیم دے دیا، جب آل ابراہیم کا ملک عظیم دے دیا تو کہا سلام علی ابراہیم۔ کئی مرتبہ سلام کیا ہے کئی انبیاء پر مختلف سوروں میں، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین۔ قرآن نے کہہ دیا سلام ہو الیاسین۔ اب وہ پوری تفسیر الگ ہے، وہ موضوع ہی الگ ہے، وہ تفسیر قرآن کا موضوع ہے کہ یہ ال کیسے ہوا، ایک الگ موضوع، لیکن قرآن کی آیت ہے سلام علی الیاسین۔ سوائق محرقہ ابن حجر مکی، الاتقان فی علوم القرآن ابن جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی، ابن حجر اسقلانی،
3 حوالے بڑے دے دیے. تفسیر کبیر امام رازی، ینابیع المودت سلیمان بندوزی، اس کے علاوہ نہ معلوم کتنے حوالے. یہ وہ حوالے دیے جو کتابیں آپ کے گھر میں موجود ہیں. الاتقان فی علوم القرآن جلال الدین السیوطی، سوائق محرقہ ابن حجر مکی، اور جتنی حوالے دے دیے یہ دوبارہ سن لیجئے گا. جملہ عرض کروں، حوالے سن لیے. سارے بڑے بڑے امامان اہل سنت سب نے بالاتفاق لکھا کہ جیسے ہی آیت آئی کہ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر. کسی نے پوچھا یہ الیاسین کون ہے؟ ہر راوی نے لکھا اس سے مراد محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. تاکہ علامہ صاحب کو پتہ لگے کہ گھر اصل میں یہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تیوار میں لگی بھائی البیت کا مومن ہے. تمست کلندر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، ادھر کا مولا علی علی، کمبر کا مولا علی علی، جبریل کا ٹیچر علی علی، جنگوں کا فائٹر علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، خیبر کو اکھاڑا علی علی. سلامت رہے میرے بزرگ، میرے ان بزرگ کی جوانی کو پروردگار سلامت رکھے. توجہ فرمائی آپ نے کہ جہاں آل ابراہیم وہاں سلام، اور سب نے کہہ دیا الیاسین کا مطلب آل یاسین. دادا کیا کہنے، الیاسین کا مطلب آل یاسین، یاسین محمد، آل یاسین آل محمد. تو اللہ نے کہا سلام ہو آل محمد پر. قرآن آل محمد کو علیہ السلام کہہ رہا ہے. قرآن تو آل محمد کو علیہ السلام کہہ رہا ہے. اب اگر کوئی رضی اللہ کہہ رہا ہے تو وہ جانے اس کی معرفت جانے، ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے. ہمارا کام صرف بتا دینا ہے، منوانا نہیں ہے. منوانا نہیں ہے. مان لو گے تو وہیں چلے جاؤ گے جہاں سلمان و ابو ذر ہے، اور نہیں مانو گے وہاں جاؤ گے جہاں ابو جہل ہے. تو کوئی بات. تو اب آل ابراہیم کا ملک عظیم کبھی نہ ختم ہونے والا. ختم ہو رہی ہے بات، بالکل آخری مرحلے پر گفتگو داخل ہو رہی ہے. سب سے بڑا ملک عظیم جو کسی کو نہ دیا، کسی کو نہ ملا. آواز آ گئی. اور میرے عزیزوں، یہ جو میں حدیث قدسی پڑھنے جا رہا ہوں یہ متفق علیہ ہے. متفق علیہ جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے صحاح ستہ میں بھی ہے، ان 6 کتابوں میں بھی ہے، اور یہاں کی 4 کتابوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے، 6 اور 4 10 کتابوں میں. جب بات متفق علیہ آ جائے اس کا مطلب ہے سب نے من عن، سب نے ایسے ہی لکھا ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں. سب سے بڑا راوی وہاں ابو ہریرہ اور یہاں ابو بصیر. ابو دونوں میں آ رہا ہے، ابو میں بھی فرق ہو جاتا ہے. وہاں اور یہاں روایت اور معصوم سے روایت ختم ہو رہی ہے. بات بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. 10 یا 15 منٹ کی زحمت رہ گئی. اور خدا کا شکر ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. خدا آپ کی مودت و معرفت و عرفان میں اضافہ فرمائے، آپ کے علم و حلم میں اضافہ فرمائے، آپ کے اخلاق میں اضافہ فرمائے، آپ کی صحت و تندرستی میں اضافہ فرمائے. آپ کو آئی بھی ہر بلا اور وبا سے محفوظ فرمائے. آپ کو چادر زہرا کے سائے میں دے رہا ہوں، آپ کو علم عباس کے پھریرے کے سائے میں دے رہا ہوں. بزرگوں کا سایہ سلامت رہے، اور بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ ہو. ان کے بچوں کو پروردگار سلامت رکھے. آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو جائے، آپ کی ترقی ہو جائے تجارت میں، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے، آپ کی معرفت میں ترقی ہو جائے، آپ کے دلوں میں محبت حسین اور ولایت علی کو پروردگار ناصب فرمائے. آپ کا خاتمہ بال ایمان ہو جائے، آپ یقین کرنے والوں میں ہو جائیں، سوچنے والوں میں نہ ہو. آپ متفق علیہ حدیث یہ تو سب نے لکھا، کہہ دیا عبدی اطیعنی. میں نے اس لیے محنت کی ہے حوالوں پر کہ حوالہ دے چکا. اب یقین کرنا یہ شبیہ ہے ممبر رسول کی، شبیہ ہے غدیر کے ممبر کی. سب سے بڑا سچ جو بولا گیا ہے وہ غدیر کے ممبر پر ہی بولا گیا ہے. بالکل آخری مرحلے حوالہ دے دیا. آواز آئی اللہ حدیث قدسی عبدی اطیعنی.
حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون. پروردگار عالم نے سورہ یاسین میں آواز دی کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ جب بھی کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو اس شے سے کہتا ہو جا وہ ہو جاتی ہے. اس لفظ کن کی وسعت کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ اس لفظ کن کی وسعت کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کن کہتا ہے، جو چاہتا ہے بناتا ہے. یقین کرو اسے کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی کن ہے. وہ ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے. اس نے ایک ارادہ کیا تھا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے آل محمد تم سے نجاست کو دور کر دیں. اس کا ارادہ ہی کن ہے، اس کا ارادہ ہی عمل ہے. ٹھیک ہے، اب اس لفظ کن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لفظ کن پوری کائنات اللہ نے بنا دی کن، اور مسلسل بنتا جا رہا ہے. یعنی کن رکا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کن رک جائے تو اللہ کا وہ امر ماضی کا حصہ ہو جائے گا، اور جہاں ماضی ہو جائے وہاں زمانہ آ جاتا ہے، اور اللہ زمانے میں مقید نہیں ہے، وہ لا زمان ہے. تو کن جاری ہے، کن جاری ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے تبادم صدائے کن فیکون. مسلسل کچھ بن رہا ہے، مسلسل بنتے جا رہے ہیں. نہ معلوم کتنی چیزیں عدم میں جا رہی ہیں، نہ معلوم کتنی چیزیں وجود میں آتی چلی جا رہی ہیں. پتہ نہیں کتنی کائناتیں بنتی چلی جا رہی ہیں. یا ملا اس چھوٹی سی دنیا کا خالق سمجھے وہ ہے اللہ کو، جس کا نام ہی دنیا ہے. دنیا کا مطلب دنا کا مطلب اسفل ترین، پست ترین، کم ترین جگہ. اس چھوٹی سی دنیا کا تم نے خالق سمجھا ہوا اللہ کو، تو تمہیں سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ اگر ہم کوئی علی کی فضیلت پڑھتے ہیں تو تم کہتے علی کو بڑھا دیا. اس پہ باتیں ہو چکی ہیں، مجھے دہرانا نہیں ہے. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون. اور اللہ نے کہہ دیا میں کن کہہ کے ہر کام کر سکتا ہوں. کیا محیط ہے اس لفظ کن کا؟ ہر کام اس سے کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہے نا؟ لفظ کن سے ہر کام کیا جا سکتا ہے. یہ جو روح پھونکی ہے آدم میں یہ بھی کن ہے. یہ جو آدم میں روح پھونکی گئی یہ بھی کن ہے. دنیا جو بنی ہے کن سے، ذرات زمین کن سے بنے ہیں، آسمان کن سے بنے ہیں. آسمان کی وسعتیں کن سے بنی ہے، لوح کن سے بنا ہے، قلم کن سے بنا ہے، عرش کن سے بنا ہے، کرسی کن سے بنا ہے، جنت کن سے بنے ہیں، جنتیں کن سے بنی ہیں. جتنے نار ہیں سب کن سے بنے ہیں. انبیاء کن سے بنے ہیں، اولیاء کن سے بنے ہیں، شہداء کن سے بنے ہیں، جنات کن سے بنے ہیں، تمام انسان کن سے بنے ہیں. پرندے جتنے بھی ہیں ازل سے لے کے اب تک سب کن سے بن رہے ہیں اور بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ جتنے سمندر ہیں سب کن سے بنے ہیں. پانی کن سے بنا ہے، پانی کے قطروں کی تعداد کن سے بنی ہے. پانی کے اندر جتنی مخلوق ہے یہ سب کن سے بنی ہے. زندگی کن سے ہے، موت کن سے ہے. کن کہہ کے زندہ کو مردہ بھی کیا جا سکتا ہے، مردہ کو زندہ بھی کیا جا سکتا ہے. کن کہہ کے کسی نابینا کو بینائی دی جا سکتی ہے. کن کہہ کے کسی بیمار کو شفا بھی دی جا سکتی ہے. کن کہہ کے کہ کوئی ایک چاہے تو اسے ساتھ بھی دیے جا سکتے ہیں. کن کہہ کے زمینیں سمیٹی بھی جا سکتی ہے. کن کہہ کے بارش بھی برسائی جا سکتی ہے. کن کہہ کے ہوا بھی چلائی جا سکتی ہے. کن کہہ کے مشرق کو مغرب، مغرب کو مشرق بنایا جا سکتا ہے. کن کہہ کے کسی گستاخ کی صنف بھی بدلی جا سکتی ہے. کن کا محیط. ابھی تو میں اللہ پر ہوں. یہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے نا. اللہ چاہے تو دنیا کو پلٹ دے، دنیا کو سمیٹ دے، اللہ کر سکتا. اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبو دیتا ہے. اللہ کر رہا ہے نا. کن کہہ کے اللہ چاہے تو مغرب سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دے. اللہ چاہے تو شام کو عراق بنا دے، عراق کو شام بنا دے. اللہ چاہے تو ساتوں آسمانوں کے فاصلے سمیٹ کر ایک آسمان کر دے. اللہ چاہے تو چاہے کیا، وہ تو ہے ہی ایک ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود. اللہ چاہے تو مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دے. اللہ چاہے تو زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ بنا دے. اللہ چاہے تو ابھی ابھی یہاں حضرت آدم آ کے کھڑے ہو جائیں. اللہ چاہے تو ابھی ابھی حضرت شیش کی قبر کھدے اور حضرت شیش کفن جھاڑتے ہوئے باہر آ جائیں.
اللہ چاہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، اللہ چاہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اللہ چاہے تو اتنا بڑا ستارہ چھوٹا سا ہو کہ کسی گھر کا طواف کرے، اللہ چاہے تو مردہ زندہ ہو جائے، اللہ چاہے تو زندہ مردہ ہو جائے، اللہ چاہے تو مرد عورت بن جائے، اللہ چاہے تو عورت مرد بن جائے۔ مجھے یہ سب بتاؤ کہ کیا اللہ نے آ کے سورج پلٹایا تھا؟ کیا اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا؟ چاند تو اللہ نے بنایا تھا، یہ کسی کی کیسے اتنی جرت ہو گئی کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے؟ یعنی کسی میں یہ جرت ہے، کسی میں یہ قوت ہے۔ رسول اللہ نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو برابر برابر تقسیم کیے تھے، اور کسی نے جب بھی جنگ میں 2 ٹکڑے کیے ہیں تو برابر برابر ہی کیے۔ جو بتایا جائے کیا اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا؟ کیا ڈوبے ہوئے سورج کو اللہ نے واپس پلٹایا تھا؟ کیا ستارہ زمین پر اللہ نے آ کے بلایا؟ سارے کام اللہ کے، سارے کام اللہ کے، سارے کام اللہ کے۔ تو اللہ نے آگے نہیں کیا، پھر کیا معاملہ ہے؟ پھر حدیث قدسی اللہ نے کہہ دی عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون۔ اے میرے بندے تو میری ایسی اطاعت کر، ایسی اطاعت کر، ایسی اطاعت کر کہ یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ عبدی اطعنی حتی کا لفظ آ رہا، ایسی اطاعت کر یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ خدا کی قسم جا کے پڑھنا، حدیث قدسی ایسے لکھی ہے، لفظ مثلی نہیں ہے، مثل میں اور مثل میں فرق ہو جاتا ہے، مثل میں اور مثل میں فرق ہو جاتا ہے۔ آل محمد کی مثال دی کشتی نوح سے تو مثل نہیں کہا، مثل کہا، اس لیے کہ مثل جہاں لفظ آ جائے تو جیسا وہ ویسا یہ، مثل جہاں آ جائے وہاں مثال دی جاتی ہے۔ تمہاری مثال کشتی نوح جیسی ہے، تمہاری مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ بھائی آپ کی آنکھیں تو ہرن جیسی ہیں، تو کیا ہرن جیسی آنکھیں ہوتی ہیں؟ مثال دی جاتی ہے کہ آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں جیسے ہرن کی، جیسے رضانی آنکھیں۔ اسی طرح نجات کی مثال دی گئی ہے، تو آل محمد کشتی جیسے نہیں ہے، صفات وہی ہے۔ یہاں اللہ مثل نہیں کہہ رہا، کہہ رہا حتی اجعلک مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے قرآن میں کہا ہے لیسا کمثلہ شیء۔ تھک گئے شہدہ، ختم کر رہا ہوں بات، بس میں نے کہا نا کہ یہی میرا نقطہ آخری نقطہ ہے۔ یہی نقطہ آخری نقطہ، حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکون۔ 5 یا 7 منٹ رہ گئے، اور جب مسائل تمام ہو جائیں گے تو پھر ذاکر آ جائیں گے اقبال بجار صاحب، اور وہ آپ سے خطاب کریں گے، لیکن جب تک میں ہوں میرے ساتھ رہیے گا۔ ختم ہو رہی ہے بات، حتی اجعلک مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں، اپنے جیسا بنا لوں، اپنے جیسا بنا لوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کے لیے کیا کوئی مشکل ہے کہ اپنے جیسا بنا لوں؟ یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ سوال معصوم سے کیا گیا تھا، اور ایک یہودی نے سوال کیا تھا آپ کا اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو کیا اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ معصوم نے کہا بنا سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ مسکراتے ہوئے کہا جو بنائے گا وہ اس کی مخلوق ہی ہوگا، خالق وہی رہے گا، خالق وہی رہے گا۔ مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا رہا ہوں۔ تو اپنے جیسا بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ بن جائے۔ اب اللہ نے کہا قول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون، یہ ہے آل ابراہیم کا ملک عظیم، یہاں پر گفتگو کامل ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے جیسا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں جس چیز سے کہتا ہوں کن وہ ہو جاتی ہے، اور جب میں تمہیں اپنے جیسا بنا لوں گا تو تم بھی کہو گے کن اور ہوتا چلا جائے گا، تم بھی کہو گے کن اور ہوتا چلا جائے گا، تم بھی کہو گے کن۔ شرط یہ ہے، اوپن آفر ہے، دعوت عام ہے، آج تک یہ حدیث قدسی موجود ہے۔ کسی ملہ کو اعتراض ہے اگر آل ابراہیم پر، آل رسول پر اور علی کے فضائل پر، تو رکھ دو علی کو ایک طرف، قاب قوسین پر، نہیں کرتے علی کی بات۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میری اطاعت کا حق ادا کر دے، میں تجھے کن کا مالک بنا دوں۔ جاؤ کسی مولوی کے حجرے میں جاؤ،
کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، آپ کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوتا، حجرے میں بیٹھ کے آپ اللہ 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 کہتے رہتے ہیں، آپ کو اللہ نے کون کا مالک بنا دیا ہوگا؟ کہنا مولوی صاحب میرے بہت سے کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے، ذرا کون کہہ کے کہہ تو دیجئے۔ بھائی اوپن آفر ہے، آج تک دعوت عام ہے، اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرو، اللہ تمہیں کون کا مالک بنائے گا۔ بڑی جرأت سے جملہ کہہ رہا ہوں، بڑی جرأت سے جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کا حق ادا کرو، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں۔ اب تصور کرو کوئی ایسا بندہ کہ جس نے جیسا اللہ نے کہا ویسا کیا، زندگی کے پہلے لمحے سے لے کے اور آخری لمحے تک جیسے اللہ نے کہا اس نے ویسے کیا، جیسے اس نے نماز پڑھی جیسی اللہ نے نماز کہی ویسی پڑھی، جیسے اس نے اللہ نے روزہ کہا ویسے رکھا، جیسے حقوق اللہ جیسے حقوق العباد، ادھر مڑو ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، یہ کھاؤ یہ نہ پیو، یہ کرو وہ نہ کرو، اتنی دیر جاگو ایسے جاؤ ایسے قدم اٹھاؤ، یہ وہ سارا کچھ جو اللہ نے کہا ہے ویسا کیا۔ اب اس کا حق ہے کہ پلٹ کے اللہ سے کہے پروردگار جیسا تو نے کہا میں نے کیا ہے، اب اپنا وعدہ پورا کر۔ تو واجب ہے نا قدرت پر، واجب ہے نا قدرت پر کہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ جب اللہ تول لے کہ ہاں تو نے ویسا ہی کیا ہے جیسے میں نے کہا، تو اب اللہ پر واجب ہے نا کہ کن کا مالک بنا دے۔ 1400 برس کا وقت دے چکے، مزید وقت دے دیتے ہیں، 1400 برس کا کوئی بندہ لے کے تو آؤ کہ جس نے اللہ کی ویسی اطاعت کی ہو کہ جیسے اللہ نے چاہا ہے، سوائے ایک علی کے، ایک محمد کے، ایک زہرا کے، ایک حسن کے، ایک حسین کے، اور حسین کے 9 بیٹوں کے علاوہ کوئی اب تک تمہیں دستیاب نہ ہوا، تو خدا کی قسم جملہ لے جاؤ، یہ علی جو مردے زندہ کر رہے ہیں، یہ علی جو زندوں کو مردہ کر رہے ہیں، یہ علی جو سورج پلٹا رہے ہیں، یہ محمد جو چاند کو ٹکڑے کر رہے ہیں، یہ محمد جو ستارہ زمین پر بلا رہے ہیں، یہ علی جو ٹھوکر مار کر مردے زندہ کر رہے ہیں، یہ علی جو رزق تقسیم کر رہے ہیں، یہ حسین جو 7 بیٹے دے رہے ہیں، یہ حسن جو صنف بدل رہے ہیں، یہ سب کچھ ان کو ملا ہے اللہ کی اطاعت کے بعد۔ ابھی ان کا جو اصل مرتبہ ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ہوتا ہے جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے، دشمن حیدر چلتی پھرتی لعنت ہوتا ہے، قول نبی ہے مرد علی ہے، بس ہوا یہ ثابت علی کا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ علی حق نعرہ حیدر، کون کا مالک بنا دیا، اطاعت کا حق ادا کیا۔ علی کے حجرے سے پوری شب ہزار رکعت نماز کی آواز آتی تھی، 1000 رکعت نمازیں پڑھتے تھے علی پوری شب، دن پر روزہ رکھتے تھے۔ حسن مجتبیٰ دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ کسی کو زوات آل محمد سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، حق ادا کر دیا اطاعت خدا کا، تو اللہ نے انہیں کن کا مالک بنایا، اور آج تک ان کا لفظ کن چل رہا ہے۔ خدا کی قسم 1400 برس سے تم کون سے بنو کی حکومتیں لاتے رہے، یہ ہمارا جینا آج تک ہمارا زندہ رہنا بتا رہا ہے کہ حسین کن کہے جا رہے ہیں، ہمیں حیات ملتی جا رہی ہے۔ حسین کا لفظ کن ہے، یہ آپ کا یہاں بیٹھنا یہ حسین کا لفظ کن ہے۔ زنجیر آپ نے ماری، خون بہا، اتنی سی تکلیف نہیں ہوئی، یہ حسین کن ہے۔ کما لگائی، سر زخمی ہو گیا، ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ کہاں تک مغز سر تک کما اتر جاتی ہے۔ ایسے دیکھیں نا آپ نے کہ جن کے سر چھلنی ہو چکے ان سے زیادہ کوئی ذہین نہیں ہے۔ جس کا سر اتنا زخمی ہو چکا ہو جب اسے ہی زیان نہیں ہوتا۔ سب حسین کا لفظ کون ہے، سینہ زنی حسین کا لفظ کون ہے۔ ہر مجلس میں آپ کہا نا حسین کا لفظ بھائی کیا کہنے قبلہ، اور کا ادھر سے ادھر آ جانا۔ آج تک حسین کون کہہ رہے ہیں نا بھائی، کتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے پردادا سے حسین نے کون کہا تھا اور وہ ہور بن کے وہاں سے یہاں آ گئے۔
کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دادا وہاں سے یہاں آئے تو حور صفت تو بیٹھے، اسی لیے امام بارگاہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، نہ معلوم کب کون کہاں سے حور بن کے آ جائے، کھلے رہنے دینا جائے۔ حسین کا لفظ کن جاری ہے، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اگر حسین سے کن کہلوانا ہے، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ مادر حسین کا رومال خالی نہ چلا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ مادر حسین جو رومال لے کر آ رہی ہے وہ رومال خشک نہ چلا جائے۔ حسین سے اگر کن کہلوانا ہے تو جب بھی حسین کا تذکرہ آ جائے کم از کم زور سے ہائے حسین ضرور حسین ضرور کہا کرو۔ میں نے ہمیشہ یہ بات محسوس کی ہے، یہاں تو یقیناً کہیں پردے میں خواتین بیٹھی ہوں گی، لیکن جہاں پر بیچ میں بس پردہ ہوتا ہے، ادھر خواتین اور ادھر مرد ہوتے ہیں، میں نے خدا کی قسم یہ بات محسوس کی ہے کہ جب بھی میں نے مسائل کا پہلا جملہ کہا ہے جو سب سے پہلی ہائی کی آواز آتی ہے وہ خواتین میں سے آتی ہے۔ سمجھ گئے ہو تو تم پر واجب ہے نا، ہائے کہتے چلے جاؤ، ہائے کہتے چلے جاؤ۔ اب نہ معلوم وہ کوئی یہیں کی خاتون ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ کوئی جنت البقیع سے بی بی آتی ہے۔ جیسے ہی کوئی حسین کہتا ہے وہ بی بی روتی ہے، وہ بی بی گریا کرتی ہے، وہ بی بی گریا کرتی ہے۔ نہ بیٹھتے تم یہاں، نہ بچھتا آج کا یہ فرش عزا اگر علی کی بیٹی نے شام میں فرش عزا نہ بچھایا ہوتا۔ عالیہ بی بی نے شام میں فرش عزا بچھایا۔ جملہ سن لینا، میرا دل کہتا ہے کہ جب بنت علی نے پہلا فرش عزا شام میں بچھا دیا ہوگا تو فرش بچھانے کے بعد جنت البقیع کا رخ کر کے کہا ہوگا، اے میری اماں، اسی فرش کی آپ نے تمنا کی تھی، آج تمہاری بیٹی نے فرش بچھا لیا، آ جاؤ اماں زہرا، تمہارے بیٹے کا فرش عزا بچھ گیا ہے۔ آج یہی سنت ہے علی کی بیٹی کی کہ تم فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہو تو تم پر واجب ہے کہ ویسے ہی رونا جیسے علی رویا تھا، حسین کا بیٹا علی رویا تھا، جیسے رسول کی نواسی روئی تھی، نہیں ایسے رو لینا کہ جیسے حسین کی بیٹی روئی تھی۔ بار بار جملہ کہتا ہوں کہ نہ روتے اگر ایک 4 برس کی بچی کو بابا کی لاش پر رونے دیا جاتا، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، چند قطرے کہیں سے میسر آ جاتے ہیں تو 4 برس کی حسین کی بیٹی اپنے لبوں کو تر کر لیتی ہے۔ بس 2 جملے اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا تو کروا ہی چکا۔ قافلہ گزرا، بازار کوفہ سے قافلہ گزر رہا تھا، بازار کوفہ سے قافلہ گزر رہا تھا۔ جب میثم تمار کے روضے پہ جاتے ہو اس کے بعد ایک طویل سڑک ہے جو مسجد کوفہ تک جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہو نا، تو میثم تمار کے روضے سے لے کر جو طویل سڑک ہے مسجد کوفہ تک، یہی بازار شام تھا، اس لیے کہ یہی راستہ دربار کوفہ تک جاتا ہے، یہی بازار کوفہ تھا اور یہی راستہ دربار کوفہ تک جاتا ہے، دربار کوفہ تک جاتا ہے۔ مسجد کوفہ سے ملا ہوا ہے نا دربار کوفہ، پہنچ گئے ہو نا وہاں، مسجد کوفہ سے ملا ہوا دربار کوفہ بالکل تباہ ہو چکا ہے، کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ آل محمد کو اسی راستے سے لے جایا گیا، اسی راستے سے بازار کوفہ سے لے گئے، نہ معلوم دل وہاں پہنچا ہے یا نہیں، تصور کی آنکھیں پہنچی ہیں یا نہیں۔ منظر دکھا دوں، منظر دکھا دوں، مسجد کوفہ سے پہلے دارالامارہ ہے دربار کوفہ، دربار کوفہ سے پہلے علی کا گھر ہے، اسی علی کے گھر میں علی کی بیٹی تفسیر قرآن بیان کرتی تھی، اسی علی کے گھر سے جب علی کی بڑی بیٹی اور علی کی چھوٹی بیٹی گھر سے باہر نکلتی تھی تو عباس انتظام کرتے ہوئے جاتے تھے کہ حجاب حجاب، پردہ پردہ پردہ، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ پہنچ گئے نا؟ تو اب میرا جملہ سن لینا کہ اس بازار کوفہ سے بی بی زینب کو گزارا جا رہا ہوگا اور جیسے ہی دارالامارہ کی طرف جا رہی ہوگی تو اس سے پہلے کہ اپنے گھر پر نظر نہیں پڑی ہوگی۔ میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہی اسی طرح آپ کی آواز بلند ہو جائے۔ عباس کی بہن کی نگاہ پہلے اپنے گھر پر پڑی، یہی وہ گھر ہے کہ جہاں میرا بھائی عباس میرے پردے کا انتظام کرتا تھا، گزر رہا ہے بازار کوفہ سے قافلہ گزر رہا ہے۔ اسی بازار کوفہ کے بیچ میں ایک حویلی ہے، اس حویلی میں ایک آل محمد کی کنیز رہتی تھی کہ جسے زہرا نے زندہ کیا تھا،
وہ یہودی کی بیٹی جس کی شادی میں زہرا گئی تھی اور اسے نماز پڑھ کر زندہ کیا، اس کا نام ام حبیبہ رکھ دیا، ام حبیبہ رکھ دیا۔ آ گئی ام حبیبہ اجازت لے کے کوفہ، بہت دن ہو گئے۔ ایک بار ام حبیبہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، کنیزیں دوڑتی ہوئی آئیں، کہا بی بی ذرا نیچے چلیے، ذرا نیچے چلیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ قیدی آ رہے ہیں، کچھ قیدی آ رہے ہیں، ذرا ان کا تماشا تو دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم روایت کہتی ہے جیسے کہ ام حبیبہ نے لفظ تماشا سنا، فوراً سینے پہ ہاتھ مار کر کہا استغفر اللہ، میں کبھی قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھوں گی، اس لیے کہ میری شہزادی سیدہ عالمین نے مجھ سے کہا تھا ام حبیبہ دنیا میں کچھ بھی دیکھ لینا، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، میں نہیں دیکھوں گی قیدیوں کا تماشا۔ کنیزوں نے کہا قیدی بڑے بےکش لگ رہے ہیں، بڑے اجڑے ہوئے لگ رہے ہیں، کچھ ان میں یتیم بچے بھی ہیں، چلیں ان سے دعا منگواتے ہیں، آپ کی حاجت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، کیا پتہ اللہ ان کی دعا قبول کر لے۔ تو ام حبیبہ نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اپنے بام سے اتر کر دروازے پر آئی، جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے یہ منظر تھا کہ جیسے ہی ام حبیبہ نے دروازہ کھولا سامنے سے وہ اونٹ گزر رہا تھا جس پر علی کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آنسوؤں کا انتظار نہ کیا کرو، بس ہائے کہتے رہا کرو، خود بخود آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ہائے تمہارے در دل پر دستک ہے، جب دستک دو گے تو کربلا کا دروازہ کھل جائے گا۔ وہ ناکہ گزر رہا تھا جس پہ علی کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، اس پر پردے نہیں تھے، ایک گجابہ ناکہ۔ اور سنو گے علی کی بیٹی کی گود میں حسین کی بیٹی 4 برس کی معصومہ بچی علی کی بیٹی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ عالم یہ ہے کہ بنت علی کے ہاتھوں میں رسیاں، ہائے کہنا واجب بنتا ہے، ہائے کہنا واجب بنتا ہے۔ بنت علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہے، ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے ہیں۔ بنت علی نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپایا ہوا ہے، اور سلام ہو راہ کی گرد کو، سلام ہو کہ جس نے اوڑ اوڑ کر علی کی بیٹی کے بالوں کا پردہ بنا دیا۔ گرد کوفہ، گرد کربلا، علی کی بیٹی کے بالوں پر پردہ بنی ہوئی، اور بس کو ناکہ گزر رہا تھا کہ ایسے میں 4 برسی سکینہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، بندے ہوئے ہاتھوں کو اپنی پھوپھی اماں کے رخسار پر رکھ کر کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، اجازت ہو تو ان کوفے والوں سے پانی مانگو، اجازت ہو تو چند قطرے پانی مانگو۔ یہ لفظ ام حبیبہ کے کان میں گیا، فوراً کنیز سے کہا جلدی سے پانی کا جام لے کے آؤ۔ کنیز پانی کا جام لے کے آئی، ام حبیبہ نے اپنے ہاتھ میں پانی کا جام لیا، آگے بڑھی، سن سکو گے جملہ، آگے بڑھی اور ایسے ہاتھ بلند کر کے کہا اے بچی لو میرے آقا حسین کے نام پر پانی پی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، لو میرے آقا حسین کے نام پر پانی پی لو۔ میں تم سے کہتا ہوں قسم کھا کے بتانا اس وقت سکینہ پر کیا گزر رہی ہوگا جب اپنے بابا کا نام سنا ہوگا۔ بدے ہوئے ننھے سے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے 4 برس کی بچی نے اپنے ہاتھوں میں کوزہ لیا، اپنے لبوں تک لایا ہی چاہتی تھی کہ ناکے پر بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی نے کہا بیٹی ایسے نہیں، پہلے اس مومنہ سے پوچھ لو اس کی کوئی دعا ہے، اس کی کوئی خواہش ہے، اس کی کوئی حاجت ہے۔ اپنی ننھی سی زبان سے اس معصومہ بی بی نے 4 برس کے حسین کی بیٹی نے کہا اے معظمہ تیری کوئی دعا ہے؟ اس نے کہا بہت دن ہو گئے، میرا شوہر کسی مہم پر گیا ہے، کسی جنگ پر گیا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں آئی، دعا کرو میرا شوہر جلد از جلد واپس آ جائے۔ کریم حسین کی کریم بیٹی نے دعا کی کہ پروردگار اگر اس کا شوہر حق پر ہے تو جلد از جلد آ جائے۔ ناکے پر بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی نے کہا آمین۔ کیا کوئی دوسری دعا ہے؟ دوسری دعا ہے؟ سنو کہ دوسری دعا سنتے تو رہتے ہو نا، کربلا تو ہر وقت تازہ رہتی ہے نا، میں تو صرف یاد دلا رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ دوسری دعا ام حبیبہ نے آگے بڑھ کر کہا دوسری دعا یہ ہے کہ دعا کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ، ایسے میرے بچے یتیم نہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ جو بالکل ساکت بنے بیٹھے ہیں ان کا کس مسلک سے تعلق ہے، لیکن بہرحال انسان تو ہونا، انسان تو ہونا، دل تو ہے نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ہو
اور کسی بچی کے مسائل پر رو نہ رہے ہو. دیکھو رونا اسی لیے ہے کہ جو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر روتا ہے نا وہ باہر جا کے کسی کے بازو کاٹتا نہیں ہے. جو زخمی جگر علی اکبر پر روتا ہے وہ کسی ماں کی گود اجاڑتا نہیں ہے. جو سکینہ کے زخمی رخسار پر روتا ہے وہ کسی بچی کو مارتا نہیں ہے. اس لیے رویا جاتا ہے یہاں. اگر نہیں رونا آ رہا ہے تو یقیناً گردن جھکا لو. کہا جیسے تم یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو. کریم حسین کی کریم بیٹی نے ایک بار روتے ہوئے کہا پروردگار اس معظمہ کے بچوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رکھ. بی بی نے کہا آمین. کہا کوئی اور دعا بھی ہے؟ ختم ہو گئی تقریر. کا ایک دعا ہے اور وہ دعا یہ ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا اپنی شہزادی کی زیارت نہیں ہوئی. اب اس سے پہلے کہ 4 برس کی بچی کچھ پوچھتی ناطے پر بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی نے سوال کیا اے مومنہ تیری بیوی کا نام کیا ہے؟ تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ ام حبیبہ نے منہ پہ تماچے مار کر کہا کیا غضب کرتی ہو؟ نام محرموں کے مجمع میں اپنی بیوی کا نام نہیں لوں گی. نام محرموں کے مجمع میں اپنی بیوی کا نام نہیں لوں گی. علی کی بیٹی نے کہا اچھا نام نہیں لے سکتی تو میرے کان میں بتا دو کہ تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے. علی کی بیٹی نے ذرا سا گردن کو جھکایا. ام حبیبہ نے اپنے پنجوں کو بلند کیا. علی کی بیٹی کے کان میں کہا میری شہزادی کا نام زینب ہے. وہ علی کی بیٹی ہے, وہ بنت رسول کی بیٹی ہیں, وہ رسول کی نواسی ہیں. اب ناطے پہ بیٹھی ہوئی بنت علی نے کہا سنو اگر اس وقت تمہاری شہزادی یہاں آ جائے تو کیا پہچان لو گی؟ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے ام حبیبہ نے کہا کیا غضب کرتی ہو؟ عباس کی بہن ہے.